تاریخ میں یہ واقعہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمار یاسر بیان کرتے ہیں کہ 17 صفر سوموار کا دن تھا۔ ہم مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمار میری ذوالفقار مجھے لا کر دو۔ عمار ذوالفقار لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے بے نیام کر کے اپنی جھولی میں رکھ لیا اور فرمایا، عمار آج ایک ایسا فیصلہ کروں گا کہ مومن کے ایمان میں اور منافق کے نفاق میں اضافہ ہو جائے گا۔ عمار ذرا در مسجد پر جا کر دیکھو کیسا شور و غل ہے۔ عمار کہتا ہے کہ میں جب باہر گیا تو دیکھا کہ ایک اونٹ پر ایک نوجوان لڑکی سوار ہے۔ 1000 تلوار باز اس کے گرد ہیں، ہر ایک نے تلوار نیام سے نکال رکھی ہے۔ وہ سب اس لڑکی کے افراد قبیلہ تھے۔ ان میں سے کچھ لڑکی کے حق میں تھے اور کچھ مخالف تھے۔ لڑکی رو رو کر عرض کر رہی تھی، اے فریادوں کے فریاد رس، اے خواہش مندوں کی آخری منزل، اے محتاجوں کی خزانہ، اے مستحکم قوت کے مالک، اے یتیم کو رزق دینے والے، اے زمانہ قدیم سے دوست و دشمن کے رازق، اے ہر کونا ہڈی میں جان ڈالنے والے، اے وہ جو ہر قدیم سے قدیم اور سابق ہے، اے بے سہارا اور بے چارہ کے چارہ گر، اے ہر مظلوم کے داد رس، میں تیرے ولی کے دربار پہ آئی ہوں، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ برحق کی چوکھٹ پہ آئی ہوں، مجھے سرخرو فرما اور میری مصیبت دور فرما۔ عمار نے ان سے کہا، تمہیں امیر المومنین علی علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ لڑکی اونٹ سے نیچے اتری، تمام دوسرے لوگ بھی اپنی سواریوں سے اترے اور داخل مسجد ہو گئے۔ وہ لڑکی حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آئی اور دست پہ دستہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور عرض کیا، میرے آقا، اے امام المتقین، میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کا در رحمت سمجھ کر حاضر ہوئی ہوں، میری مصیبت دور فرمائیے، آپ مجھے مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ آپ تمام ماکان کے اور تا قیامت ما یکون کے عالم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمار جا کر کوفہ کی ہر گلی اور کوچہ میں منادی کر دی کہ جس کسی نے برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ کمالات دیکھنا ہو جن سے اللہ نے انہیں نوازا ہے تو فوراً مسجد میں آ جائے۔ او شامیو، جو پوچھنا چاہو علی سے پوچھو۔ یہ اعلان سن کر اس عورت کے ساتھ آنے والوں میں سے ایک بوڑھا شخص اٹھا جس نے شمنی چادر اوڑھ رکھی تھی اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، یہ میری لڑکی ہے، میں شیوخ عرب میں سے ہوں، تمام عرب کے شیوخ میرے اثر و رسوخ کی بدولت اس لڑکی کے خواہشگار تھے، لیکن اس نے میری ناک کاٹ کر رکھ دی ہے، اس نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے، میں پورے عرب میں کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ اس نے عرض کی، اے قبلہ، کیا بات ہے؟ آپ سے کیا چھپاؤں؟ یہ کنواری ہے اور حاملہ ہو گئی ہے، شاید آپ نے میرا نام کبھی سنا ہوگا، میں قیس ابن افرلیس ہوں، میری آنکھ کبھی نہیں بجھتی اور میرے پڑوس کی طرف کسی نے کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اب سمجھ نہیں آتی کہ ڈوب مروں یا زندہ رہوں۔ آپ برحق خلیفہ سید الانبیاء ہیں، ہر امام اپنی امت کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظیم سانحہ نہیں دیکھا، اب آپ ہی مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بی بی تو بھی کچھ کہنا چاہے گی؟ تیرا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکی نے عرض کی، قبلہ میں نے بھی عرض کیا ہے اور میرے باپ نے بھی عرض کیا ہے کہ آپ امام امت ہیں اور آپ ماکان و ما یکون کے عالم ہیں، اگر آپ میرا ہی بیان لینا چاہتے ہیں تو جہاں تک میرے والد کا یہ کہنا ہے کہ میں کنواری ہوں، بالکل سچ ہے، میں کنواری ہی ہوں، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں حاملہ ہوں تو میں اسے تسلیم نہیں کرتی۔ میرے مولا، مجھے آپ کی امامت کی قسم ہے، میں اپنی بلوغ کے لمحہ اول سے لے کر آج تک کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، تلوار بدست منبر پر جلوہ فگن ہو گئے اور فرمایا،
اب حق آ گیا ہے اور باطل رفو چکر ہو گیا ہے، باطل ہمیشہ سے کافور ہونے والا رہا ہے۔ عمار جلدی سے کوفہ کی دائی کو بلواؤ۔ کوفہ کی دائی پیش ہوئی اور سلام عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لڑکی کو خلوت میں لے جا اور معائنہ کر کے بتا کہ واقعاً اسے حمل ہے یا نہیں۔ دائی لڑکی کو خلوت میں لے گئی۔ آدھا گھنٹہ کے بعد لڑکی کو واپس لائی اور عرض کیا قبلہ میرے تجربہ اور علم کے مطابق حمل ہے اور اس کی رحم میں بچہ پرورش پا رہا ہے، ساتھ ہی یہ کنواری اور پاکیزہ بھی ہے۔ آپ لڑکی کے باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو الغضب تو شام کے فلاں علاقہ کی فلاں بستی کا باسی ہے، اس بستی کا نام اسعار ہے۔ لڑکی کے باپ نے عرض کیا قبلہ آپ نے درست فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے علاقہ میں برف باری ہوتی ہے اور برف پورا سال برستی ہے؟ اس نے عرض کی قبلہ برف باری ہوتی ہے اور پورا سال برف برستی رہتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اسی وقت برف کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ اس نے عرض کیا اس وقت اور یہاں کوفہ میں ہم کیسے برف لا سکتے ہیں؟ وہ تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے پگھل کر پانی بن جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوفہ سے تمہاری بستی کا فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے عرض کیا قبلہ 250 فرسوں کا فاصلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ نے اپنے ولی اور نائب نبی کو جو علم اور قدرت دی ہے اسے دیکھو۔ عمار کا بیان ہے کہ یہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام نے منبر کوفہ سے سوئے شام ہاتھ بڑھایا۔ جب واپس لائے تو اس میں برف کا ایک ٹکڑا تھا جس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر مسجد میں موجود لوگوں نے تکبیر اور درود بر محمد و آل محمد کے بعد زندہ باد یا علی زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خاموش رہو، اگر میں چاہوں تو برف کا پورا پہاڑ کوفے لے آؤں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دائی سے فرمایا لے یہ برف اس لڑکی کو بیرون مسجد لے جا، ایک تشت میں یہ ٹکڑا رکھ، لڑکی کو اس پر بٹھا، پھر قدرت خدا کا کرشمہ دیکھ، اس کی رحم سے 750 درہم وزن کی چونک برآمد ہوگی، بے شک اس کا وزن کر لینا اور پھر مسجد میں لے آنا۔ عورت لڑکی کو بیرون مسجد لے گئی۔ حکم حضرت علی علیہ السلام کے مطابق لڑکی کو برف کے ٹکڑا پر بٹھایا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کی رحم سے چونک تشت میں ٹپک پڑی۔ دائی نے اٹھایا، وزن کیا، 750 درہم وزن بنا، اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کے پاس لائی۔ تمام لوگوں نے اسے دیکھا، لڑکی اور لڑکی کا باپ حضرت علی علیہ السلام کے قدموں پر گر کر بوسہ دینے لگے اور عرض کرتے تھے یا علی تو نے ہماری عزت بچائی ہے، ہم لٹ گئے تھے، تو نے ہمارا تحفظ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے لڑکی کے باپ سے فرمایا اے ابو الغضب میں علی شہادت دیتا ہوں کہ تیری لڑکی پاک دامن ہے اور اس نے کوئی زنا نہیں کیا۔ ابو الغضب نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ رحم میں ہوتا ہے آپ علیہ السلام اس کے عالم ہیں، آپ دین کے ستون ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب لڑکی 10 برس کی تھی آپ کی بستی کے فلاں طرف تالاب میں گئی، وہاں نہانے کی خاطر تالاب میں داخل ہوئی اور یہ جونک اس کی رحم میں داخل ہو گئی جس کا اسے پتہ نہ چلا اور یہ اس کے رحم میں پرورش پا کر بڑی ہو گئی۔ کوفہ والوں نے پکار کر عرض کیا یا علی آپ کو معلوم ہے 5 برس سے ہم نے بارش کا منہ نہیں دیکھا، آج آپ کا دریائے رحمت عروج پر ہے، اللہ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ آپ علی علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے، سوئے آسمان اشارہ کیا، بادل چھا گئے، گھٹا چھا گئی اور بارش شروع ہو گئی۔